اللہ رب العزت نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کو شہر نینوا کے باشندوں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا۔ شہر نینوا کے باشندے بت پرستی کرتے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے انہیں بت پرستی سے روکا، ایک اللہ کی طرف انہیں بلایا، لیکن اپنی سرکشی کی وجہ سے لوگوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ عنقریب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ سن کر بستی والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگر وہ رات آبادی میں رہے اس کا مطلب اللہ کے عذاب کا ہمیں کوئی ڈر نہیں، اور اگر وہ آبادی کو چھوڑ کر باہر چلے گئے اس کا مطلب اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ جب رات ہوئی تو یونس علیہ السلام شہر کو چھوڑ کر باہر تشریف لے گئے، اور صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نمودار ہو گئے۔ ہر طرف سے کالی بدلیاں چھانے لگیں اور پورے شہر پر کالے رنگ کا دھواں چھا گیا۔ چنانچہ شہر کے تمام لوگ ڈر گئے۔ وہ اپنے ساتھ عورتوں کو، بچوں کو اور مویشیوں کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں جا کر ان سب نے ایک ساتھ مل کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی۔ وہ رونے اور گڑ گڑانے لگے اور ساتھ ہی وعدہ کیا کہ اللہ، ہم تیرے نبی یونس علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یونس علیہ السلام اب تیرا جو بھی پیغام لے کر آئیں گے ہم اسے ضرور قبول کریں گے۔ اللہ رب العزت کو ان کی بے بسی اور بے کسی پر رحم آ گیا۔ اللہ نے اپنے عذاب کو اٹھا لیا، وہ بادل چھٹ گئے اور وہ دھواں بھی جاتا رہا۔ فرمایا گیا جب یونس علیہ السلام اس بستی کی طرف واپس آئے تو انہیں دور دور تک عذاب کے آثار کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ لوگوں نے یونس علیہ السلام سے کہا آپ اپنی قوم کے پاس واپس تشریف لے جائیں۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی قوم کے پاس واپس کیسے جا سکتا ہوں جبکہ میں نے انہیں عذاب کی خبر دی تھی اور عذاب آیا ہی نہیں۔ میری قوم مجھے جھٹلائے گی اور مجھے قتل کر دے گی۔ یونس علیہ السلام غصے میں پلٹے اور ایک کشتی میں جا کر سوار ہو گئے۔ کشتی سمندر کا سفر کر رہی تھی، اچانک بیچوں بیچ جا کر کشتی خود بخود رک گئی۔ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر سمندر میں چلتے چلتی کشتی کھڑی ہو جائے تو اس کا مطلب اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام موجود ہے۔ اس غلام کا پتہ کرنے کے لیے لوگوں نے قرعہ اندازی کی۔ اس قرعہ میں یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اب لوگوں نے یونس علیہ السلام کو پکڑ کر جبرن سمندر میں پھینک دیا۔ ایک بڑی سی مچھلی آئی اور اس نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ فرمایا گیا مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا تھا، یونس علیہ السلام کو اس اندھیرے میں قید کر دیا گیا۔ اسی حالت میں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرنے لگے۔ اللہ نے اپنا خاص فضل و کرم فرمایا، مچھلی آپ کو لے گئی اور سمندر کے ایک کنارے پر لے جا کر اس نے آپ کو اگل دیا۔ آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ آپ کے اندر چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی۔ وہیں پر ایک قدو کی بیل اگائی، اس کے سائے میں آپ آرام کرنے لگے۔ چند دنوں کے بعد آپ صحت مند ہو گئے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور اپنی قوم کے پاس واپس تشریف لائے۔ آپ کی پوری قوم نے آگے بڑھ کر آپ کا خیر مقدم کیا۔ لوگ آپ کے ساتھ محبت سے پیش آئے اور پوری کی پوری قوم آپ پر ایمان لے آئی۔ ناظرین اکرام، اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کے اس دل ہلا دینے والے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو کیسے کیسے امتحانات اور آزمائش سے گزارتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی سبق ملتا ہے کہ توبہ اور استغفار میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی ٹال دیتا ہے، اسے اپنا حفظ و امان عطا فرماتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سچے دل سے توبہ کریں۔ یقیناً انسان ہیں، ہم سے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، اللہ رسول کی نافرمانی ہو جائے تو ہمیں چاہیے ہم فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور سچے دل سے توبہ کر لیں۔ ہمارا گناہ اگرچہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، ہم سچے دل سے توبہ کریں گے، میرا کریم رب یقیناً ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔